TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں نمرہ کول۔ کینیڈا کے جنگلات میں لگی آگ نے ہزاروں افراد کو نقل مکانی پر مجبور کر دیا، جبکہ فائر فائٹرز طویل آپریشن کے بعد آگ پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے جنگلات میں لگی آگ نے ہزاروں افراد کو نقل مکانی پر مجبور کر دیا، جبکہ فائر فائٹرز طویل آپریشن کے بعد آگ پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق مغربی کینیڈا کے جنگلات میں لگنے والی آگ پر فائر فائٹرز نے تیزی سے قابو پا لیا، جبکہ کینیڈین حکام نے صوبے برٹش کولمبیا کے ایک ضلع کے رہائشیوں کو فوری طور پر گھروں سے نکالنے میں کامیاب رہے۔ فورٹ نیلسن BC میں رہنے والے رہائشیوں سے اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ جلد از جلد وہاں سے نکل جائیں، کیونکہ حکام چیلنجنگ حالات کے لیے تیاری کر سکتے ہیں جو کمیونٹی میں شعلے بدلتے دیکھ سکتے ہیں۔ انخلا کے مزید احکامات جاری کیے گئے کیونکہ حکام نے خطے میں آگ کے انتہائی مشکل حالات سے خبردار کیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ کینیڈین حکام نے تیل کا مرکز کہلائے جانے والے صوبے البرٹا کے رہائشیوں کو بھی فوری طور پر اپنے گھروں کو خالی کرنے کی ہدایت کر دی۔ البرٹا کے حکام نے بتایا کہ جنگل میں لگنے والی بے قابو آگ کی شدت ابتدائی طور پر رپورٹ ہونے والی آگ سے دگنی تھی۔ یہ آگ فورٹ میک میرے کے جنوب مغرب میں 16 کلومیٹر پر لگی، جو 1992 ایکڑ تک پھیلی۔ علاقائی میونسپلٹی میئر روب فریزر نے ایک انٹرویو کے دوران بتایا کہ فورٹ نیلسن کے اندر اور اطراف میں بسنے والے تقریباً 3,500 رہائشیوں کو فوری طور پر دوسرے مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم نے میٹا کو غیر ذمہ دار سوشل میڈیا جوائنٹ قرار دے دیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ میٹا کے ساتھ کینیڈا کا تنازع ملک کے لیے سوشل میڈیا دیو کے خلاف کھڑا ہونے کا ایک آزمائشی لمحہ ہے جو اربوں ڈالرز لوگوں سے کما رہا ہے، لیکن ان کمیونٹیز کی فلاح بہبود کے لیے کوئی ذمہ داری نہیں لے رہا ہے جس سے اسے فائدہ ہوتا ہے۔ ٹروڈو کا کہنا تھا کہ گزشتہ موسم گرما میں ہزاروں لوگوں کے انخلا میں شامل کمیونٹیز، جبکہ میٹا کے فیس بک پلیٹ فارم پر جنگل کی آگ اور فرار کے راستوں کے بارے میں معلومات کو بلاک کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے میٹا کو ایک غیر ذمہ دارانہ ویب جوائنٹ قرار دیا جو پہلے مقامی صحافیوں سے معلومات کا بہت زیادہ منافع کما رہا تھا، جنہوں نے یہ یقینی بنانے کے لیے سخت محنت کی کہ لوگوں کو صحیح طریقے سے آگاہ کیا جائے۔ کینیڈین وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ یہ ایک آزمائشی لمحہ ہے جہاں ممالک کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یا تو ہم صحافت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور اس پیشے کے لیے جن کا سامنا انٹرنیٹ کے جوائنٹ سے ہے، جو حقیقت میں اس میں حصہ لینے سے انکار کرتے ہیں، یا ہم ان کے سامنے جھک کر انہیں مزید اربوں ڈالر کمانے کی اجازت دیتے ہیں جبکہ ہماری جمہوریت میں پروان چڑھنے والی حفاظت، بہبود اور کمیونٹیز کو نیچا دکھاتے ہیں۔ کینیڈین اراکین پارلیمنٹ ایسے طریقے تجویز کر رہے ہیں جن سے وفاقی حکومت مصنوعی ذہانت کے استعمال کے لیے بہتر طریقے سے تیار کر سکتی ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ مصنوعی ذہانت کا کینیڈا کی لیبر فورس پر اثر پڑے گا، ایک پارلیمانی کمیٹی نے حال ہی میں سنا ہے، اور اراکین پارلیمنٹ ایسے طریقے تجویز کر رہے ہیں جن سے وفاقی حکومت بہتر طریقے سے تیاری کر سکتی ہے۔ ایک نئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عینی شاہدین نے AI ٹیکنالوجی کے نفاذ کی تیز رفتار کو بیان کیا، جبکہ تکنیکی تبدیلیاں خلل ڈالنے والی ہو سکتی ہیں، اس کے فوائد ہونے کا امکان ہے، لیکن ماہرین نے کارکنوں، کاروباروں اور عام طور پر لیبر مارکیٹ کے خدشات کو دور کرنے کی اہمیت پر بھی بات کی، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ ہاؤس آف کامنز کی ہیومن ریسورس کمیٹی کا کہنا ہے کہ ارکان پارلیمنٹ کے اس مطالعے کے دوران کارکن اور رازداری کے تحفظ کو بڑے خدشات کے طور پر شناخت کیا گیا تھا کہ کس طرح AI کینیڈا کی لیبر فورس کو متاثر کر سکتا ہے۔ اس کی رپورٹ حکومت کو اس بات کا جائزہ لینے کی سفارش کر رہی ہے کہ آیا وفاقی لیبر قانون سازی میں کارکنوں کے حقوق کا تحفظ کرنے کی صلاحیت ہے، جیسا کہ AI ٹیکنالوجی کو اپنایا گیا ہے۔ یہ کینیڈا کے پرائیویسی کمشنر کے دفتر سے بھی مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ اس بات کا جائزہ لے کہ AI کس طرح کارکنوں کی پرائیویسی کو متاثر کر رہا ہے، اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ریگولیٹری اصلاحات کی تجویز پیش کر رہا ہے کہ کینیڈین محفوظ ہیں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مقدمات کو صدارتی انتخابی مہم سے روکنے کی سازش قرار دے دیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مقدمات کو صدارتی انتخابی مہم سے روکنے کی سازش قرار دیا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عدالت کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جمہوریت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ ٹرمپ کی حمایت میں ریپبلکن پارٹی بھی کھل کر سامنے آ گئی۔ پہلی بار ریپبلکن سینیٹر اور ارکان کانگریس نے عدالت کے باہر ٹرمپ سے اظہار یکجہتی کیا۔ ریپبلکن سینیٹر اور ارکان کانگریس نے ہش منی کیس کی سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شرمناک ٹرائل کے خلاف ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سابق صدر کا احترام نہیں کیا گیا، عوام الیکشن میں جواب دیں گے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ پرالیکیشن فراڈ، دستاویزات چھپانے سمیت 34 الزامات پر فرد جرم عائد ہو چکی ہے۔
ٹرمپ کو عوامی سروے میں صدر بائیڈن پر بدستور سبقت حاصل ہے۔ دوسری جانب الیکشن سے قبل سابق امریکی صدر نئی مشکل میں پھنس گئے۔ ٹرمپ سے جنسی تعلق کے حوالے سے فحش فلموں کی اداکارہ اسٹارمی ڈینیلز نے عدالت میں تصدیق کر دی ہے۔ جج نے ڈونلڈ ٹرمپ کے وکیل کی جانب سے عدالتی کارروائی بے بنیاد قرار دینے کی درخواست مسترد کر دی اور اداکارہ کو پورا واقعہ بتانے کی اجازت دی۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر الزام ہے کہ انہوں نے اسٹارمی ڈینیلز کو $1,30,000 دیے تھے کہ وہ جنسی تعلق پر خاموشی اختیار کیے رکھے۔ فلسطین نے اسرائیل کو رفح کی کراسنگ پر قبضہ کرنے کے مطالبے کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری ترجیح غزہ کی تمام کراسنگ کو کھولنا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ فلسطین نے اسرائیل کو رفح کی کراسنگ پر قبضہ کرنے کے مطالبے کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری ترجیح غزہ کی تمام کراسنگ کو کھولنا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل کی جانب سے فلسطینی اتھارٹی کو رفح کی کراسنگ کو اپنے قبضے میں لینے کا مطالبہ کیا گیا، تاہم فلسطینی اتھارٹی کے ذریعے اسرائیلی حکام کو جواب دیا ہے کہ فلسطینی اتھارٹی کی ترجیح 2005 میں طے پانے والے کراسنگ معاہدے پر عمل درآمد کرتے ہوئے غزہ کی پٹی کے اطراف کی تمام گزرگاہوں کو کھولنا ہے۔ فلسطین نے مزید کہا کہ کسی بھی معاہدے پر عمل درآمد کے لیے کراسنگ سے اسرائیلی فوج کا انخلا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ غزہ کی پٹی کے مستقبل کے لیے ایک روڈ میپ بھی تیار کرنا ہوگا۔ فلسطینی خود مختار ذریعے نے اس بات پر زور دیا کہ فلسطینی عوام اور ان کی جائز قیادت کو فلسطینی ریاست کی زمینوں پر قانونی اختیار حاصل ہے۔ ذرائع نے کہا کہ اتھارٹی اسرائیل پر زور دیتی ہے کہ وہ مالی قزاقی کی اپنی پالیسی کو فوری طور پر روکے اور ضبط شدہ تمام رقوم واپس کرے۔ واضح رہے، اسرائیلی ٹینکوں نے رفح میں گھس کر مصر کے ساتھ موجود رفح کراسنگ کا کنٹرول اپنے قبضے میں لے رکھا ہے۔ مصر کی جانب سے آنے والی عالمی امداد کی غزہ کی ترسیل بھی روک دی گئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مصر نے رفح کراسنگ کے ذریعے امداد کے داخلے کے حوالے سے اسرائیل کے ساتھ رابطہ کاری سے انکار کر دیا ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی حملوں میں فلسطینی شہداء کی تعداد 35,091 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 78,000 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں میں 15,000 بچے بھی شامل ہیں۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرہ کول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔